اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹاپ سٹوری میں محمد اسامہ غازی کا سلام عرض ہے. آج کی ٹاپ سٹوری یہ رہی. جو محبت الطاف حسین کو ملی وہ محبت بابر اعوان اور شرجیل میمن سے کیوں منہ موڑ گئی؟ لانگ مارچ کو روکا گیا تو ہجوم آپے سے باہر ہو جائے گا، شیخ الاسلام کا کھلم کھلا اعلان. خبردار، قصبہ اسلام آباد میں بھی سر اٹھانے لگا. آٹا مہنگا ہو گیا، ہر شہر کی اپنی اپنی قیمت. لائیو اس قوم کو بتا دے، ہم لوگوں نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی. شیخ الاسلام پنجاب اور وفاقی حکومتوں کے آگے سیدھے ہو گئے ہیں. شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، نہ صرف ان کے تیور بلکہ وہ خود زبان سے بتا رہے ہیں کہ اگر لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش کی گئی تو انتشار پھیلے گا اور اس انتشار کی ساری ذمہ داری حکومت کے سر ہوگی. شیخ الاسلام الزام لگاتے ہیں کہ اسلام آباد میں کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں، لانگ مارچ کے راستے روکے جا رہے ہیں. قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے شہروں کے عوام کو لانگ مارچ میں شرکت سے روکیں. مجھ سمیت 200 رہنماؤں کو نظر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اگر ایسا کیا گیا تو پھر ہجوم پر میرا کنٹرول نہیں رہے گا. یعنی تاج اچھال دیے جائیں گے، تخت گرا دیے جائیں گے، کنٹینرز ہواؤں میں اچھال دیے جائیں گے. انتشار اگر پھیلے گا تو محض اسلام آباد تک نہیں رہے گا. شیخ الاسلام کے ترجمان قاضی فیض کہتے ہیں کہ انتشار کی صورت میں لانگ مارچ کے آدھے شرکا لاہور کا محاصرہ کر لیں گے. غرض پاکستان کو تحریر چوک اور تیوس بنانے کا اعلان کرنے والوں کے بازوؤں کی مچھلیاں پھڑک رہی ہیں. ایک نظر خود ملاحظہ فرمائیں. لائیو اس قوم کو بتا دے، ہم لوگوں نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی. شیخ الاسلام کا لاہور کا جلسہ اور اس جلسے کی باز گشت سے خوف کی فضا بہرحال قائم ہے. یوں لگ رہا ہے کہ شیخ الاسلام کے سودائی اسلام آباد پہنچیں گے تو ماگلا کی پہاڑیاں جھلکتی ہوئی ریل کی طرح ہواؤں میں معلق ہوں گی. آسمانوں سے ستارے ٹوٹ کر زمین پر گریں گے، راکھ کا طوفان ہوگا. جمہوریت پسند شکست آرزو سے دوچار ہوں گے، عین پسند شکست انا کا شکار ہوں گے. مگر ایسا اگر کسی کو نہیں لگتا تو وہ یہ ہے. پلے نہیں ٹہلا کہ کرے میلا میلا. نواز شریف صاحب کو جو لگ رہا ہے وہ آپ نے سن لیا کہ پلے نہیں دھیلا تے کر دیے میلا میلا. شیخ الاسلام کے پلے کچھ ہے یا نہیں، یہ سوال 14 جنوری کے بعد کا ہے. آج کا سوال ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکومتیں حقیقتاً لانگ مارچ کے راستے میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں یا پھر شیخ الاسلام صرف کمپنی کی مشہوری کر رہے ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پرویز رشید صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور شعلہ رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں، ڈپٹی اسپیکر اسمبلی کی. شعلہ رضا صاحبہ، آپ کو سالگرہ بھی بہت مبارک ہو. آج آپ کی سالگرہ، اس لیے میں آپ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج بھی ہمارے شو میں تشریف لائے ہیں. پرویز رشید صاحب آج اور شعلہ رضا صاحب، آپ دونوں کے سامنے دلچسپ صورتحال ہے. آج آپ دونوں ٹاپ سٹوری کے مہمان ہیں، لیکن سوال آج میں نہیں کر رہا. آج سوال ہوں گے شیخ الاسلام کے، اور پہلا سوال یہ ہے. انٹری کے تمام راستوں کو سینکڑوں کنٹینرز کے ذریعے بلاک کر دینے کے احکامات جاری ہو گئے ہیں، بلکہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. ایم ایم ایز ایم پی ایز کو یہاں آرڈرز دے دیے گئے ہیں کہ اگر آپ کی کانسٹیٹوئنسی سے بسیں نکلی عبرتناک سزا کے حقدار ٹھہریں. نے سن لیا، ایم این اے ایم پی ایس کو آرڈرز جاری ہو گئے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رنگ میں اکیلا باکسر کھڑا ہے اور وہ خود ہی چیلنج دے رہا ہے، خود ہی اس چیلنج کا جواب. اچھا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے آپ کی آواز کا، وہ ہم کوشش کرتے ہیں دور کریں. شعلہ صاحبہ، تب تک میں آپ کے پاس آتا ہوں. آپ نے سن لیا ہوگا شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، ایم این ایم پی ایس کو ٹاسک دے دیا گیا ہے لوگ نہ نکلے. کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ شیخ الاسلام صاحب بقول آپ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ ریڈ زون جو ہے اس کے اطراف میں کنٹینر لگائے گئے. باقی کسی کو منع اس لیے نہیں کیا گیا ہے کہ دیکھیے ان کی پارٹی تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، پاکستان عوامی پارٹی، اور منہاج القرآن جو ہے وہ ایک نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے جس کے لوگوں کو اس طرح سے پولیٹیکل وے میں مجبور نہیں کر سکتے، ہمیں کرنا چاہیے. تو
اب ایک پرابلم تو ہے نا کہ یہ باتیں اس طرح سے کر رہے ہیں کہ یہ ہیڈ آن کولیشن میں جائیں گے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہیڈ آن کولیشن میں کیا محترمہ بے نظیر بھٹو جنہوں نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی تھی اور لیکن جناب سردار لطیف کھوسا کی آنکھ اور جب ان کو نظر بند کیا گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑی تو کسی کے پاس ادبی قوت نہیں ہے, لیکن وہ ہیڈ آن میں نہیں گئی. یہ بیان کہ 20 لاکھ ادھر چلے جائیں گے تو بھائی وہ کیا جنگ کریں گے کسی سے, اور 20 لاکھ ادھر چلے جائیں گے اور ہم یہ کر دیں گے, تو کیا نواز شریف صاحب جو تھے وہ جب واپس گئے 2 دفعہ ان کے جہاز کو واپس کیا گیا تو کیا وہ ہیڈ آن کولیشن نہیں کر سکتے تھے؟ دوسری بڑی پارٹی ہے, اگر آپ ہیڈ آن کولیشن لے گئے تو آپ سمجھتے ہیں کنٹینر لگانا ان کا راستہ روکنا درست ہے؟ رحمان ملک صاحب کہہ رہے ہیں محاورے آئین ان کو کچھ نظر نہیں آتا رحمان ملک صاحب کو, لیکن کنٹینرز دوسری طرف لگا رہے ہیں اسلام آباد میں. دیکھیے ریڈ زون میں لگائے جا رہے ہیں, ان کو ایک جگہ دی گئی ہے کہ یہ وہاں بیٹھیں, ریڈ زون میں لگائے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ابھی تھوڑے وقت سے پہلے گستاخانہ فلم جو آئی تھی اس کے خلاف جب مظاہرہ ہوا تھا تو جب بھی ریڈ زون میں کنٹینر لگائے گئے تھے, میں اسلام آباد میں تھی, اسٹیٹ ہاؤس میں گئی تھی جی, اور ابھی بھی ہم یہی کر رہے ہیں کیونکہ ادھر سارے ڈپلومیٹک انکلیو بھی ہے, سب ہے, اور بقول ان کے 40 لاکھ لوگ ہوں گے, 10 لاکھ کا شہر ہے, تو ہمیں کچھ تو میجرز لینے پڑیں گے کیونکہ ان کی تو تنظیم نہیں ہے, پتہ نہیں کون کون اٹھا کے آ جائے گا, تنظیم تو ہے نہیں جی, اور بیٹھتے ہی اپنی تنظیم کا پرچہ لے کے, وہ جھنڈا لے کے, دوسروں کو کہتے ہیں اپنی تنظیم کا نہیں لے کر آنا, صرف پاکستان کا ہوگا جب بات کرتے ہیں. تو یہ باتیں جو ہیں یہ بہت عجیب سے. اچھا سر, میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں. ابھی پرویز رشید صاحب سے اس طرح گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا. پرویز رشید صاحب, آپ جس طرح بات کر رہے تھے MNMPs کے بارے میں, کہا جا رہا ہے کہ ان کو ٹاسک دیا گیا ہے, اور آپ نے خود سن لیا شیخ الاسلام جو ہے آج انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بات کہی. دیکھیے, شیخ الاسلام غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. ان کے بارے میں ہائی کورٹ کے ایک جج کا کمیشن ہے جس میں یہ تحریر ہے کہ شیخ الاسلام غلط بیانی سے بھی کام لیتے ہیں اور دوسرے الفاظ استعمال کیے گئے. میں نے سب سے نرم لفظ بولا غلط بیانی. اس کمیشن کی رپورٹ میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں شیخ الاسلام کے بارے میں وہ اس سے زیادہ سخت الفاظ ہیں, لیکن مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ان کے بارے میں ٹیلی ویژن پر یہ میں اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں MNMPs کو کوئی ایسا ہم نے کسی کے بارے میں کسی کو روکنے کا نہیں کہا. ان کو پوری مکمل آزادی ہے, بلکہ اگر وہ مجھے فہرست بنا کے دیں کہ لانگ مارچ کے لیے ان کو کیا ضروریات ہیں ان کی, ہم ان کی تمام ضروریات پوری کرنے کو تیار ہیں. ہمیں ان کے لانگ مارچ پر کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ لانگ مارچ کریں, پاکستان سے کینیڈا تک کا کریں, کینیڈا سے پھر پاکستان تک کا کریں. ان کے پاس بھائی 2 پاسپورٹ ہیں. کینیڈا کے پاسپورٹ پہ وہ پاکستان تشریف لائیں, واپس کینیڈا کے پاسپورٹ پہ جائیں, پاکستانی پاسپورٹ پہ جائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں دوسرا سوال انہی کی طرف سے ہوگا, آپ دونوں کے لیے ہوگا, مگر کچھ دیر کا انتظار, وقت ہے بریک کا, کہیں نہ جائیے, کچھ ہی دیر میں ملیں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد خوش آمدید. پیپلز پارٹی کی رہنما شعلہ رضا بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور مسلم لیگ نون کے رہنما اس وقت ہمارے ساتھ پرویز رشید صاحب بھی. پرویز رشید صاحب, ایک اور سوال ہے شیخ الاسلام کا, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دوسرا سوال شیخ الاسلام کا یہ رہا, لائیو اس قوم کو بتا دے ہم لوگوں نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی. جی, یہ آپ نے سن لیا جو شیخ الاسلام نے کہا, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, عرض یہ ہے کہ جب جمہوریت ہوتی ہے ملک میں تو چوڑیاں مخالفین جو ہوتے ہیں, اپوزیشن جو ہوتی ہے, اس نے نہیں پہنی ہوتی. چوڑیاں بیچاری حکومتوں نے پہنی ہوتی ہیں, کیونکہ حکومتوں کو روکنے کے لیے راستے ہوتے ہیں بہت. میڈیا ہوتا ہے جو حکومت کے راستے کو روکتا ہے, کبھی آپ نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی, کسی سے اس کا حق غصب نہیں ہونے دینا. عدلیہ ہوتی ہے جو فوراً حکومت کو پکڑتی ہے گریبان سے, آپ نے کیوں کس کو روکا, آپ نے کیوں کسی کو تقریر نہیں کرنے دی, آپ نے کیوں کسی کو احتجاج نہیں کرنے دیا. لہذا یہ جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں, وہ کسی کو زبردستی نہیں کر سکتی, کسی پر طاقت کا استعمال نہیں کر سکتی. ان کے ہاتھ کو روکنے کے لیے بہت سے ادارے موجود ہوتے ہیں. ہاں, چوڑیاں جو ہیں وہ پہننے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جب اس ملک میں 12 اکتوبر 99 کو مارشل لا لگا تھا,
उस वक्त कोई आता और अपने हाथ दिखाता कि मैंने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हमें कोई हाथ नजर नहीं आया उस वक्त। जब जजों को बालों से पकड़कर घसीटा जा रहा था सड़कों पर, उस वक्त कोई अपनी जवां मर्दी दिखाने के लिए आता, उस वक्त शेखुल इस्लाम हमें नजर नहीं आए। जब पाकिस्तान के लोगों पर अरसा हयात तंग कर दिया जाता है, जब इन पर आमरीयतें नाफिज की जाती हैं, उस वक्त तो हमें कोई शेखुल इस्लाम लड़का हुआ नजर नहीं आता। पाकिस्तान में जब आइन तोड़े जाते हैं, पार्लियामेंट को तोड़ा जाता है, पाकिस्तान में जब सियासी रहनुमाओं को फांसियां दी जाती हैं, सियासी रहनुमाओं को जलावतन किया जाता है, उन्हें जेलों में डाला जाता है, तशद्दुद किया जाता है, अकूबत खानों में डाला जाता है, उस वक्त तो हमें शेखुल इस्लाम की जवां मर्दी नजर नहीं आई। मगर शेखुल इस्लाम की जवां मर्दी उस वक्त नजर आती है जब जमहूरी हुकूमतें होती हैं। अच्छा, और इस जमहूरी हुकूमत में वो आकर जो कह रहे हैं, शहजादा साहिबा आपने सुन लिया, चूड़ियां नहीं पहन रखी, यानी वाज़ेह अगर रोकने की कोशिश की गई तो हालात खराब हो सकते हैं। देखिए, ये बात उनकी, मैं फिर वही बात कहूंगी जो परवेज रशीद साहब ने कही, और मैं तो बता भी चल चुकी हूँ कि अख्तर हुसैन कमीशन था, जस्टिस अख्तर हुसैन। तो अब अगर आप इनकी पहले दिन से बातें देख रहे हैं, उसमें इनसे इतना कंट्राडिक्शन आ चुकी है कि पहले वो कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलेगा, अब उनकी अपनी तंजीम तक नहीं है। हमें क्या पता कौन आदमी क्या शरारत कर दे और इनका आदमी कोई उससे फायदा उठा ले या कोई तीसरी कुव्वत फायदा उठा ले और वो फिसाद शुरू कर दे, तो ये कह रहे हैं तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करेंगे। तो तालिबान ने भी कहा है कि इस बारे में कुछ नहीं कहा अभी तक। अच्छा, एक और उनके जानिब से जो बयान तालिबान की इस बात को मैं जरा सही कर दूं। देखिए, क्योंकि रहमान मलिक साहब ने ये कहा था कि उनको कुछ इशारे मिले इस्तकबाल, तो उस पर तालिबान ने कहा कि हम बता के नहीं करते, लेकिन जाहिर है कि उन्हें रहमान मलिक की बात को गलत करना था। लेकिन इन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि 3 पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP और MQM, ये 3 बड़ी वाज़ेह इनके मौक़िफ़ हैं कि ये अगेंस्ट द टेररिज्म है और तालिबान एक्टिविटीज के खिलाफ है। और उसका इन्होंने तालिबान ने ये सबूत दिया कि वो अगर जलसागाह में नहीं दाखिल हो सके तो वो बाहर फट गए। तो अब आप मुझे बताएं कि इनका आप दिमागी हालत देखें कि ये कह रहे हैं कि जो 10 मुहर्रम को आप सिक्योरिटी देते हैं वो दे, तो 10 मुहर्रम में मिस्टर पार्क से खारादर तक का 16 किलोमीटर का फासला है, ठीक है। अब ये आप चल रहे हैं तकरीबन 450 किलोमीटर और कुछ पता भी नहीं है कौन आदमी कैसा है। वहां पे तो हम स्कैनर्स लगा देते हैं, सब करते हैं, वहां से आदमी दाखिल होता है। अब ये तो एक 40 लाख है जी, यानी खदशात है। अच्छा, को गुजारना एक और बात जो मैं आज अहम कही है, जिन खदशात का वो इजहार कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या होगा, उसका भी जवाब साथ आ जाए ना, उसका भी जवाब साथ आ जाए, वो भी सुन लीजिए आज जो उन्होंने कहा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। अगर आप हमें नजरबंद कर देंगे और मार्च को रोकने के लिए गैर जमहूरी हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब यह है वाज़ेह तौर पर कि लाखों मिलियन अफराद के हुजूम पर मेरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। ये उनका कंट्रोल खत्म हो सकता है उनके लोगों पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक बात कहना चाह रही हूं, पहले वो बात कहूं जो मैं कहना चाहती थी। 90 में जब ये इलेक्शन लड़े थे तो इनके तकरीबन, ये खुद तो नहीं लड़े थे, 200 लोग लड़े थे, जिसमें से इनके बेटे ने सिर्फ 3,500 वोट लिए थे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि 90 में इनको समझ नहीं आया था कि मुझ समेत मैं भी गिरफ्तार हुई थी, सब गिरफ्तार हुए थे, उनका इस्लाम उस वक्त कहां था मुझे नहीं मालूम। और जब इन्होंने कैंप लगाया था परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम को सपोर्ट करने के लिए और जमाली साहब को एक वोट दिया था, तो वो चूड़ियां इन्होंने किसके हाथ में पहना दी थी? क्या वो जो जेवर वापस लिया गया, चूड़ियां आई थी? तो आप जितनी मर्जी इख्तलाफ करें, लेकिन एमकेएम की साथ दे रही आपकी इत्तेहादी जमात एमकेएम की जा रही है लॉन्ग मार्च में। अच्छा, देखिए, उनका अपना मौक़िफ़ है ना, वो हमारे इत्तेहादी है। अच्छा, मैं इस बात पर जो हमारे साथ बैठे परवेज रशीद साहब, उनका भी मौक़िफ़ जान लूं। आप तो कह रहे हैं कि कोई नहीं, उनको खुली छूट है, मगर उसके बावजूद ये जब वो कह रहे हैं कि अगर रोका गया, ऐसे हालात अगर पैदा हो गए तो फिर मेरे हमला हुआ था। अच्छा, ये इसका मैं जरा जवाब, तो उन्होंने ये भी कहा था उनको हमला हुआ था। अच्छा, फिर हालात कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं, ये भी तो एक सूरत हाल है। खदशात हैं, खौफजदा है, काजिर कम्युनिटी जो है वो भी खौफजदा है इस्लामाबाद में। हम उन्हें रोक ही नहीं रहे, ना हम उन्हें रोकेंगे। मैंने आपसे कहा कि उन्हें पूरी इजाजत है, वो जहां जाना चाहते हैं। पहले वैसे कोशिश तो नहीं करनी चाहिए थी कि लॉन्ग मार्च लेके कराची जाते और कराची में अमन कायम कराते, क्योंकि कराची की सबसे बड़ी जमात तो उनके साथ मिल चुकी है।
انہیں کراچی میں امن کے لیے کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن اگر وہ کسی طرف بھی جانا چاہتے ہیں ہم انہیں نہیں روکیں گے. دیکھیے ان کا ایک خط آیا حکومت پنجاب کے پاس. اچھا، ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں خطرہ کوئی نہیں ہے، دوسری طرف ان کو اپنی تحریر میں اپنا ان کا ایک خط آیا حکومت پنجاب کو جس میں انہوں نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے سیکورٹی مہیا کی جائے. پھر اس کے ساتھ خط کے ساتھ انہوں نے وفاقی حکومت کی 2 انٹیلیجنس کی رپورٹس بھی لگائی ہوئی ہیں. جی، ان رپورٹس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ رپورٹس موجود ہیں، میری جان کو طالبان سے خطرہ ہے، مجھے سیکورٹی دی جائے. حکومت پنجاب اپنے پاس جو ہمارے پاس سیکورٹی موجود ہے وہ ہم انہیں مکمل سیکورٹی دینے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم انہیں مکمل سیکورٹی دیں گے. لیکن پھر یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو جن کو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد میں ہوں گے، لاکھوں کی تعداد، ان سب کی بسوں کا، ان کی ویگنوں کا، ان کے کاروں کا حفاظت کی ذمہ داری ان کو لینی چاہیے. خدا کہتے ہیں حکومت کی ذمہ داری، اور جو حکومت ہے، جو پارلیمنٹ ہے، اس کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے. پارلیمنٹ کے وجود کا بھی اخلاقی اور آئینی جواز نہیں ہے. میں صرف بتاؤں گا. جی، شعلہ رضا صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی جواز ہی نہیں اخلاقی، اور اس کا وہ بتائیں گے 14 جنوری کو وہ بتانے والے ہیں. اب واضح آپ پر ان کو اعتبار بتائیں گے، میں جواب دیتی ہوں. جی دیکھیے بات ہی یہی ہے جو بار بار ایک بات ہوتی ہے کہ وہ بار بار میں کہتی ہوں کہ ان کے لیے جب میں بار بار کہتی ہوں انساؤنڈ مائنڈ اور وہ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ میری نہیں ہے، یہ لاہور پنجاب ہائی کورٹ کا ڈیسیشن میں ان کے لیے وہ سینٹینسز ہے اور جس کو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس کے ریویو میں جائیں اور کریں. تو مجھے ایک بات بتائیں، پہلے دن سے وہ کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ منہاج القرآن کے اس پہ چندے جمع کر رہے ہیں جو کہ 17 آرٹیکل 17 کی جو ہے غلط وہ اس کی خلاف ورزی ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں عدلیہ آئے جو کہ فوج آئے، جب وہ فوج کو بلاتے ہیں تو 245 کی بھی خلاف ورزی ہے، 244 کی بھی. اچھا، اس پارلیمنٹ کو جو کہ کانسٹیٹیوشن کے عین مطابق الیکشن سے آئی ہے اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ میں اسے مانتا ہی نہیں، میں وہاں بیٹھوں گا اور ایک انٹرم جو ہے وہ سیٹ اپ بناؤں گا. اور جلدی میں 90 دن سے وہ امپریس تھے، انہوں نے کہا 90 دن میں ضرورت نہیں ہے الیکشن کی. انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ خلاف پہلے بھی اچھا نہیں پہلے انہوں نے کہا کہ وہ بنائیں گے انٹرم سیٹ اپ اور وہ کسی سے بات نہیں کریں گے. کل انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم سے اور کابینہ سے بات کریں گے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے. بھائی آپ کہاں سے آ گئے؟ آپ کا اسٹیٹ کیا ہے؟ مجھے اسٹیٹ بتا دیں. لیکچرر ہے، اپنے آپ کو پروفیسر لکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ عدلیہ اور فوج اسٹیک ہولڈرز ہیں. بھائی پھر تو وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جو پولنگ ایجنٹ بنیں گے، جو کہ ریٹرننگ آفیسر بنیں گے، فوج اور عدلیہ اسٹیک ہولڈر ہے. جس آدمی کو نہیں ہے اس کو میں کیا بات کروں؟ آپ کو موقف آ گیا. ایک صورتحال یہ بھی دلچسپ بن سکتی ہے کہ وہاں پر جس کا وہ اعلان کریں کوئی بھی نام سامنے آ سکتا ہے. کیا آپ اس پر ڈسکشن کریں گے دونوں پارٹیز اور اس پر ہو سکتا ہے اتفاق کہ وہ نگران وزیر اعظم بن جائے، جو عوام کی جو پارلیمنٹ جس کو قرار دے دی کہ یہ وزیر اعظم ہونا چاہیے نگران؟ دیکھیے پاکستان کا آئین جو ہے اس پر عمل کرنا، اس کو تسلیم کرنا پاکستان کے ہر شہری پر ایک فریضہ ہے. کیا شیخ الاسلام کینیڈا میں جا کے، کیونکہ وہ کینیڈا کے بھی شہری ہیں نا، اسی طرح 40 لاکھ لوگوں کا جلوس لے جا کے کینیڈین پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کر یہ باتیں کر سکتے ہیں جو وہ پاکستان میں کر رہے ہیں؟ ان سے کہیے ذرا چل کے کینیڈا میں اپنی شہریت کا حق استعمال کریں اور کینیڈا کی پارلیمنٹ سے کہیں کہ میں تمہیں نہیں مانتا، پھر دیکھیں کینیڈا میں ان کا کیا حشر ہوتا ہے. پاکستان میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، کیونکہ پاکستان میں ذرا آئین کو تو بار بار اتنی دفعہ روندا گیا اپنے پیروں کے تلے کہ آئین کا تقدس پامال ہو چکا ہے اور جس شخص کا دل چاہے وہ آئین کے بارے میں ایسی بات کرے. پاکستانی آئین کے بعد آئین کی بالادستی کے لیے ہماری جدوجہد، اگر وہ آئین کی بالادستی کو مانتے ہیں تو آئین کی بالادستی میں پھر یہ لکھا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس مل کر یہ فیصلہ کریں گے، اور جو جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہے ایم کیو ایم، اس کے دستخط موجود ہیں اس ترمیم پر. ایم کیو ایم نے دستخط کیے اس ترمیم کے اوپر اور ایم کیو ایم نے اس ترمیم سے اختلاف نہیں کیا تھا. ایم کیو ایم اس آئین کو مانتی ہے، آج بھی اس کے وزراء نے اس آئین پر حلف لیا ہوا ہے.
جو خوشگوار ڈرون کا بھی ہمیں انتظار ہے ایم کیو ایم کی جانب سے، دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے. آپ کی گفتگو اپنی جگہ یقیناً، لیکن یہ بات بھی ہے مسلم لیگ کے رہنما وہ ہوں یا رحمان ملک صاحب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں، جن ایشوز کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ بڑے پاپولر ہیں، ویلڈ ہیں اور لوگوں کا اس طرف دھیان ہے. پرویز رشید صاحب آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں، آپ کا اور شرح رضا صاحب ہمارے ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. شیخ الاسلام کی کینیڈا سے اچانک آمد، پھر تہلکہ خیز جلسہ اور قیامت خیز ایجنڈا، تباہ کن لانگ مارچ کا اعلان، اپنے ساتھ سازشوں وائموں کے ہولے لیے پھر رہا ہے. پہلے فوج نے کہا کہ شیخ الاسلام کے پیچھے ہم نہیں، طالبان کہتے ہیں کہ ہم شیخ الاسلام کے لانگ مارچ کو نشانہ نہیں بنائیں گے. اگر رحمان ملک ہمارا نام لے کر شیخ الاسلام کو ڈرا رہے ہیں تو یہ فسانے ہیں، کہانیاں ہیں. شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ امریکہ بھی میرے متعلق اپنی صفائی دے چکا، تو پھر اب ڈر کس بات کا ہے؟ میرے پیچھے کوئی ہے نہ، میں کسی سازش کا حصہ ہوں اور نہ ہی اعلی کار، مگر اس کے باوجود خدشوں کے جکھڑ چل رہے ہیں اور بہت سو کو شیخ الاسلام کا سراپا ان جکھڑوں سے اٹھنے والے غبار کے پیچھے ہے. آنے والے وقت میں واضح ہو جائے گا. ٹاپ سٹوری میں اگلی سٹوری اس بریک کے بعد. ٹاپ سٹوری میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ ہم لانگ مارچ نہیں روکیں گے، اور اسی حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم بھی ساتھ دیتی ہمیں نظر آتی ہے اس وقت لانگ مارچ کا. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. بات عجیب سی ہے مگر ہے حقیقت. حکومت پورا زور لگاتی ہے مگر پولیو ختم نہیں ہوتا، بلکہ پولیو کو ختم کرنے والوں کو گولیوں سے اڑا دیا جاتا ہے. بات پولیو سے نکلتی ہے تو خسرے کی کسی بلا کی طرح بچوں کو نگلنا شروع کر دیتا ہے. سندھ کے دور افتادہ شہروں سے نکل کر خسرہ اسلام آباد میں بھی سر اٹھا لیتا ہے. فوج اس وبا کے خلاف میدان میں اتر چکی ہے، مگر سوال ہے کہ حکومت کہاں ہے؟ جواب ہے کہ کہیں نہیں، یہی ہے. مگر حال مست، خسرے کی ویکسین ہی تاخیر سے خریدی گئی. نتیجہ ہے کہ پچھلے 35 دنوں میں 34 کیس صرف اور صرف اسلام آباد میں سامنے آیا اور ملک میں 327 بچے جاں بحق ہو چکے. یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ جن کے بچے مر گئے وہ کہاں جائیں؟ کوئی ریاست نام کی شے یہاں پر ہے؟ کس کے دروازے پر دستک دی جائے؟ جواب اس کا بھی ہے کہ کچھ نہ کریں، بچوں کو دفنائیں، اپنی قسمت کا ماتم کریں. اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ نہ حقوق لینے والوں کو کچھ علم اور نہ حقوق ادا کرنے والوں کو کوئی خبر. تو پھر یہی ہوگا، مگر کتنی دیر تک؟ ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے ای پی آئی پروگرام کے سربراہ ڈاکٹر زاہد ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس بارے میں جانیں گے. ڈاکٹر زاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے آپ کی جو یہ ای پی آئی ہے اس کا کام یہ ہے کہ ویکسین ملک تک پہنچانا اور جو وبائی مرض ہے یا بیماریاں ان پر نظر رکھنا. ابھی تک کیوں خسرہ کنٹرول نہیں ہو سکا؟ سندھ میں 200 سے زیادہ ہلاکتیں ہو گئی اس سال، کیا وجہ ہے؟ شکریہ. پہلی تو میں سب سے بڑا میڈیا کا شکر گزار ہوں گا کہ یہ چیزیں سامنے لانی چاہیے کہ ان چیزوں کے جو پرابلم ہے ان کے ذمہ دار کون ہے. اور خسرہ جو ہے یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے، یہ پچھلے 20 سال سے خسرے کے مریض ہمارے یہاں ہوتے ہیں، ہر سال ہوتے ہیں کیسز. لیکن سڈنلی کچھ ناردرن ایریا آف پاکستان جو ہمارے ہیں اور اس کے بعد کو بلوچستان میں کیسز کی جو کیسز ہوئے، تھوڑے سے اسلام آباد کے کیسز ہیں، لیکن وہ ہر کسی کا ایشو ڈفرینٹ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ویکسین جو ہے بچوں کو 9 مہینے میں 1 ڈوز لگتا ہے اور 15 مہینے میں دوسرا ڈوز لگتا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے جب میٹنگ ہوئی کہ اس میں کہا گیا کہ جی یہ ویکسین جو ہے 2009 میں 1 ڈوز سے نہیں ہو سکتی ختم، تو 2 ڈوز لگائے جائے. اور یہ فیصلہ ٹیکنیکل ایسوسیشن سے ہماری جنہوں نے فیصلہ کیا. اس کے بعد 2 ڈوز شروع کیے گئے، ایک 9 مہینے میں اور ایک 15 مہینے میں. یہ ویکسین ماشاءاللہ بڑی پوٹنٹ بڑی وہ امپورٹنٹ ویکسین ہوتی ہے اور اس کی افیکٹونیس بہت اچھی ہوتی ہے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ بچوں کو 2 ڈوز لگتے نہیں ہیں، اور ان 2 ڈوز کو لگانے کے لیے جو ہماری ڈسٹرکٹ ہیلتھ سسٹم ہے، ڈسٹرکٹ کے اندر جو سسٹم ہے، ان کو چاہیے کہ پراپر بچوں کو 2 ڈوز لگائے جائے.
اگر آپ کا 50% سے کم ہونا شروع ہو جائے 2 ڈوز ویکسین لگانا تو آپ کو خسرے کے مریض آنا شروع ہو جائیں گے. جہاں پہ بھی خسرے کے اگر پیشنٹ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ روٹین ای پی آئی ہے. روٹین ای پی آئی میں ہمارے 9 ویکسینس لگتے ہیں, ان میں اگر یہ آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی روٹین کم ہو گئی ہے. مجھے بتائیں ویکسین کے خریدنے میں دیر ہوئی, پہنچانے میں دیر ہوئی, چونکہ ڈاکٹر مظہر خان ثانی ای پی آئی سندھ کے ہیڈ ہیں, انہوں نے کہا کہ وقت پر نہیں پہنچ سکی ویکسین, اس وجہ سے اتنے کیسز سندھ میں سامنے آئے, 200 سے زیادہ ہلاکتیں ہو گئی. ویکسین 2 طریقوں سے خریدی جاتی ہے. ایک ہم گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ خریدتی ہے روٹین امیونائزیشن کے لیے پورے پاکستان کے لیے, اور آج تک بھی پورے پاکستان کے لیے جتنی بھی ویکسین خریدی گئی ہے کبھی کم نہیں ہوئی اور اس سے زیادہ خریدی جاتی ہے. دوسرا ہوتا ہے اسپیشل امیونائزیشن ایکٹیویٹیز, جیسے ہم نے ابھی کمپین کی ہے سندھ میں 8 اضلاع میں کمپین کی ہے, اس کے لیے ویکسین جو ہے وہ یونیسیف دیتا ہے یا گاوی الائنس سے لی جاتی ہے. ہم نے سندھ کا اگر آپ پراپرلی اگر مجھ سے بات پوچھتے ہیں تو سندھ میں جو ایشو ہے, سب سے بڑا ایشو سندھ میں یہ ہوا کہ یہ ویکسین ہم نے 2010 اور 11 میں پورے سندھ میں ویکسینیشن کی گئی تھی, اور یہ پورا پیسہ ہمیں گاوی نے دیا تھا. اس کا پورا اماؤنٹ اراؤنڈ جو ہے پورا سندھ میں اگر دیکھا جائے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کروڑوں روپے دیے گئے تھے کہ روٹین امیونائزیشن کی جائے سندھ میں 2010 اور 11 میں. یہ ہماری انفیشنسی ہے ناردرن پارٹ آف سندھ سے, ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے, جنہوں نے پورے طریقے سے ویکسین نہیں کی تھی. اور یہ میں سب سے بڑا ووٹ دوں گا سندھ کے ہیلتھ منسٹر کو کہ وہ خود ابھی بیٹھے ہوئے تھے پورے اضلاع میں ناردرن سندھ میں, اور انہوں نے سسپینڈ کیا. آپ کے ہی ساتھ کام کرتے ہیں ڈاکٹر مظہر خان ثانی, تو وہ کیا غلط کہہ رہے ہیں کہ ویکسین لیٹ خریدی گئی, اکتوبر 2012 میں ریلیز کیے گئے, انہیں پیسے پہلے کیے جاتے تو شاید یہ حالات نہ ہوتے سندھ میں, اتنے لوگ جو بچے ہلاک ہو گئے. چلو اس سے ہٹ کے مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک کتنے بچوں کو ویکسین جو ہے پاکستان میں دی جانی ہے, اب بھی کتنے بچے ہیں جو ویکسین سے محروم ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پورے پاکستان میں سارے بچوں کی ویکسین ہم پرووائڈ کرتے ہیں, نہ کہ سندھ میں, باقی پورے پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ میں یہ ان کا پورا مینڈیٹ ہے کہ ویکسین روٹین امیونائزیشن کی پرووائڈ کی جائے. اگر جہاں پہ آؤٹ بریکس کیے ہوتے ہیں, ایمرجنسیز ہوتی ہے, تو ہم یونیسیف اور WHO یا گاوی سے سپورٹ لیتے ہیں, کیونکہ وہ ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے. ہم اپنے پاس جو ویکسین لیتے ہیں وہ روٹین امیونائزیشن پورے کنٹری کی اس سے اوپر 50% ہم لیتے ہیں. اچھا, آپ کو یہ بتا دوں کہ سندھ میں ٹوٹل ویکسین ریکوائرمنٹ سال کی ہے 2.9 ملین ویکسین چاہیے, 2 ڈوز جو بچوں کو لگتے ہیں اکارڈنگ ٹو پاپولیشن. ہم نے سندھ کو پوری ویکسین روٹین کی پہلے بھی دی ہوئی ہے, اور ابھی ایمرجنسی سچویشن میں ہم نے 3.19 ملین. مجھے بتائیں کیا اسٹاف کی کمی نہیں ہے؟ 1.5 جی, اسٹاف کی کمی نہیں ہے. 1984 آپ جو اسٹاف تھا اسلام آباد میں آج بھی وہی ہے, اور یہ کتنا خطرہ ابھی مزید پھیلنے کا؟ ہم نے دیکھا سندھ سے بڑھ کر اب تو اسلام آباد پنڈی میں بھی کیس سامنے آ گئے, خیبر پختونخوا میں بھی کیس سامنے آ گئے, پنجاب میں بھی سامنے آ رہے ہیں, تو یہ تو وبا پھیلتی نظر آ رہی ہے ہمیں. کتنا خطرہ ہے اس کے مزید پھیلنے کا؟ نہیں, آپ کی بہت صحیح بات ہے. اسٹاف کی کمی کی میں آپ کو بالکل آپ کہوں گا کہ آپ نے بہت صحیح بات کی ہے. اسٹاف کی کمی یہ ہے کہ جب 84 میں اسلام آباد کا صرف ایک ڈسٹرکٹ میں لیتا ہوں, جو اسٹاف تھا یہاں پہ 2 قسم کا کام ہوتا ہے, ایک ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہوتا ہے اور ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ہوتے ہیں یہاں پہ CDA کے. ان دونوں کے پاس وہی اسٹاف ہے. 1984 میں ابھی بھی وہی اسٹاف ہے. میرے پاس ڈاکٹر صاحب کتنا مزید خطرہ ہے اس کے پھیلنے کا, کتنا خطرہ اب بھی باقی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ کیس سامنے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں کہ اس کا ایک سیزن ہوتا ہے اور مئی تک یہ سیزن چلتا ہے. میں آپ کو بالکل ویری فرینکلی بتاؤں کہ مئی تک سیزن چلتا ہے. لیکن اگر آپ روٹین امیونائزیشن کو اپنے ٹائم پر صحیح طریقے سے کریں, یہ وہ نہیں ہو سکتی, اسی وجہ سے خطرہ اتنا ہمیں پھیلتا نظر آیا. امید کرتے ہیں کہ اس وبا کو کنٹرول کیا جائے گا. سربراہ EPI ڈاکٹر زاہد لاوق ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ آپ کا. اور معروف قانون دان ہمارے ساتھ ہوں گے حامد خان, ان سے ہم جانیں گے کہ کیا الطاف حسین صاحب کے لیے قانون اور ہے اور بابر اعوان صاحب کے لیے اور. اس بریک کے بعد یہ سٹوری. جناب الطاف حسین کو ایک تقریر کے دوران عدالت عظمیٰ کے ججوں سے متعلق توہین آمیز کلمات بھاری پڑ گئے تھے. جناب الطاف حسین نے کہا تھا کہ کراچی کے حلقہ بندیوں کا حکم جاری کرنے والے وہ جج جنہوں نے ووٹ بینک کو اجارہ داری قرار دیا ہے, وہ جج متعصب ہے اور وہ عوام سے معافی مانگے. جناب الطاف حسین کا سکہ کراچی میں بھی چلتا ہے اور اسلام آباد کے بڑے گھروں پر بھی. سو عام خیال یہی تھا کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا, مگر عدالت عظمیٰ نے
نہ صرف ان کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا بلکہ ان کی طلبی کے نوٹس بھی جاری کر دیے. عدالت کی طرف سے نوٹس جاری ہونے کے بعد کراچی میں ایم کیو ایم کے ہمدرد اور کارکن اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور کراچی کی سڑکوں پر نکلائے. ہر رنگ اور ہر طرز کا احتجاج کیا گیا. ریلیوں اور جلوسوں سے قائدین نے جو خطاب کیے وہ بھی کچھ اسی نوعیت کے تھے. سو عدالت کے علم میں سب تھا. ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے حکمت و دانش کا مظاہرہ کیا اور اپنے ادا کیے ہوئے جملوں پر عدالت سے غیر مشروط معافی طلب کی. ڈاکٹر فاروق ستار رؤف صدیقی نے بھی اپنے قائد کی سنت پر عمل کیا اور عدالت نے معاف کر دیا, کیونکہ آئینی ماہرین کے مطابق توہین عدالت کے قانون کا مقصد لوگوں کو جیل میں ڈالنا نہیں بلکہ عدالت کی توہین کرنے والے کو احساس دلانا ہوتا ہے کہ اس نے غلط کام کیا, اور اگر وہ غلطی مان جائے تو عدالت مہربان اور اگر سرکشی پر اتر آئے تو عدالت جبروت. جس طرح ملک کے منتخب وزیر اعظم کو توہین عدالت کے جرم میں گھر جانا پڑا, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے جناب الطاف حسین جیسے سخت کلمات ادا نہیں کیے تھے, البتہ ان کی طرح عدالت سے لکھ کر بھی اور بول کر بھی معافی مانگی تھی, مگر عدالت نے انہیں تاحال معاف نہیں کیا. اس کی مثال سابق وفاقی وزیر قانون بابر اعوان کی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا بابر اعوان لکھ کہیں اگر کہ میں لاکھ بسم اللہ کرا یہ زیادہ توہین آمیز جملہ تھا, یا پھر جناب الطاف حسین کا ججوں کو متاثر کہہ کر عوام سے معافی مانگنے کا مطالبہ زیادہ توہین آمیز؟ سوال یہ بھی ہے کہ قانون ایک جرم بھی ایک, مگر جزا اور سزا میں فرق کیا نظام عدل کے دوہرے معیار نہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حامد خان صاحب, ملک کے معروف قانون دان ہیں, پاکستان بار کونسل کے ممبر بھی ہیں. حامد خان صاحب, بابر اعوان صاحب کو معافی کیوں نہ ملی؟ دیکھیے, عام طور پہ کہا جاتا ہے اور یہ قانونی معاملہ ہے کہ جو توہین عدالت کا جو قانون ہے اس میں دو فریقین ہوتے ہیں, ایک عدالت اور وہ جس کو الزام ہوتا ہے توہین عدالت کا, یعنی کورٹ اینڈ کنٹمنر. اس میں دوسرے لوگ جو ہیں اس میں پارٹی نہیں ہوتے. یہ عدالت کا صوابدیدی معاملہ ہوتا ہے, وہ سمجھے کہ آیا اس کی کس حد تک توہین ہوئی ہے اور اس توہین کے پیش نظر ان کو ان کے خلاف کتنی کارروائی کرنی ہے. تو یہ بات میں وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ یہ معاملہ صوابدیدی ہے, عدالت کے درمیان ہے اور کنٹمنر کے درمیان ہے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہی وکلا کی رائے ہوتی ہے کہ کنٹمپٹ کے معاملے میں ججز کو بہت سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے. دو معاملات میں کنٹمپٹ جو ہے وہ اس پر سختی سے عمل ہونا چاہیے. ایک, جبکہ حکم عدالت کا حکم نہ مانا جائے اور اس صورت میں عدالت کو ان کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے, اور دوسری صورت جب عدالت کی موجودگی میں کوئی توہین کی جائے. باقی جو باہر کامنٹس ہوتے ہیں, کہے جاتے ہیں, ان معاملات میں ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ عدالت کو ایک لبرل ہونا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ بابر اعوان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, الطاف حسین صاحب کو تو معافی مل گئی؟ دیکھیے, یہ تو ایک بڑا اچھا کیا, سپریم کورٹ نے بڑا دل دکھاتے ہوئے الطاف حسین کو معافی دے دی اور معاملے کو یہیں پر ہی لپیٹ دیا. غالباً ان دونوں معاملات میں کچھ فرق بھی ہے. ایک زیادہ ایک لیڈر ہے پارٹی کا, اس نے ایک کام کیا ہے جو وکیل نہیں ہے, جو کہ قانون کو اتنی گہرائی سے نہیں سمجھتا. عدالت اس بات کو بعض اوقات اپنے ذہن میں رکھتی ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ قانون جاننا سب کا فرض ہے, لیکن قانون کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ ایک عام سیاسی لیڈر اتنی حد تک نہیں سمجھتا جتنا کہ ایک وکیل, اور خاص طور پر وہ وکیل جو وزیر قانون بھی رہا. یعنی اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ جرم ایک ہے لیکن اس کی سنگینی کا اندازہ ہم جملوں سے نہیں لگا سکتے بلکہ عدالت کی صوابدید ہے جس کو جو سزا دے. جی ہے تو ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, اور عدالت کی سینسٹیوٹی پہ بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن میں اس کے باوجود یہ کہوں گا کہ ابھی تک وہ معاملہ زیر التوا ہے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس معاملے میں بھی عدالت بڑا دل دکھائے. بابر اعوان صاحب معافی مانگ چکے ہیں, اب عدالت دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. بہت شکریہ حامد خان صاحب. اگلی سٹوری ہماری, ایک دور تھا جب حبیب جالب نے حیران ہو کے کہا تھا 20 روپے من آٹا, اس پر بھی ہے سناٹا. حبیب جالب اس دنیا سے چلے گئے مگر ان کی حیرانی آج بھی قائم ہے. آٹا 1800 روپے من ہو گیا مگر سناٹا پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہے, بلکہ سناٹے کی شوک اٹھ رہی ہے اور اس شوک میں لوگوں کے دل سے بھوک تو اٹھ رہی ہے مگر سناٹا پھر بھی نہیں جا رہا. پیرو جوان سب چپ سادے ہوئے, کوئی صدا احتجاج نہیں. گمان یہ ہو رہا ہے کہ جیسا اس دیش میں 18 کروڑ انسان نہیں کچھ اور بستے ہیں. حکومت نام ہے ریاست کے اور شہریوں کے معاملات قانون اور ضابطے میں رہ کر چلانے کا, مگر کیا کسی نے پوچھا کہ آٹا کیوں مہنگا کر دیا گیا؟ کراچی میں ریٹ کچھ اور لاہور میں کچھ کیوں ہے؟ کسی صاحب اختیار نے کسی سے سوال کیا؟
جواب ہے نہیں. چلیے حکومت نہ صحیح ہم ہی صحیح یہ سوال پوچھتے ہیں, اور جواب کے لیے ہمارے ساتھ ہیں چودھری یوسف صاحب, سابق چیئرمین فلاور ملز ایسوسی ایشن کے. چودھری صاحب کیا معاملہ ہے, کیوں یہ بحران پیدا ہو گیا؟ کہیں آٹا 35 روپے کلو, کہیں 45 روپے تک پہنچ گیا. جناب والی, آٹا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو آپ نے پوری ایک ہسٹری بیان کی ہے یہ بالکل فیکٹ ہے, یہ بالکل صحیح ہے. لیکن آپ پچھلا 2 مہینے کا ایک پیریڈ دیکھیں, آٹے کے ریٹ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ 32 سے 33 روپے کلو چل رہے تھے. آج کیا ہو گیا, فلور مل انڈسٹری وہی ہے, ہر چیز وہی ہے, لیکن آٹے کا کیا بحران آ گیا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آٹے کا کوئی بحران فلور مل انڈسٹری کی طرف سے آیا ہے. فلور مل کے پاس گندم, یہ جو مہینے ہوتے ہیں نومبر, دسمبر اینڈ جنوری, فروری, مارچ, جی یہ گورنمنٹ کا ایک ایشو ریٹ ہوتا ہے, جو آج کل ہائیسٹ ریٹ 3825 روپے پر 100 kg ایشو ریٹ ہے. جو ہماری فلور ملوں کی ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے ایشو نہیں کی جا رہی, اور ڈیمانڈ ہماری پوری نہیں ہو رہی. جو ہم تو کہا جا رہا تھا کہ گندم ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے, اتنی گندم ہے, اس کے باوجود یہ بحران کیوں ہے؟ آپ مجھے بتائیں, قیمتیں واپس آ سکتی ہیں, آپ کے مذاکرات بھی کب تک یہ ہو سکتا ہے؟ میں آج بھی یہ آپ کے چینل سے یہ کہنا چاہتا ہوں, قیمتیں واپس ہو سکتی ہیں. آج لبرل پالیسی پہ ہمیں گندم ایشو کر دی جائے, ہم آج ہی, میں اسی ٹائم اعلان کرتا ہوں 3 روپے کلو آٹا سستا ہو سکتا ہے, لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ ہمیں لبرل پالیسی, لبرل کا مقصد کیا ہے, جو فلور مل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمیں گندم ایشو کی جائے, ہم آج آٹا کم کر دیتے ہیں. اس میں فلور مل انڈسٹری کا کوئی کنسپٹ, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم پہلے بھی جائے کسان سے آپ ڈائریکٹ آٹا خریدیں, کسان کو جو رعایتی قیمت پر آٹا حکومت جس سے خریدتی ہے, مہنگا آٹا خریدتی ہے, پھر آپ کو دیتی ہے, وہ بیچ میں نہ ہو. دیکھیں, حکومت ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, جی اس سے پہلے ہم کسانوں سے ایک گندم خریدتے ہیں. آپ آٹے کا سروے کریں, آپ آٹے کے ریٹوں کا سروے کریں کہ عام آدمی کو آٹا کس ریٹ سے مل رہا تھا. اکتوبر کے بعد جب گورنمنٹ نے ایک ایشو ریٹ, ایشو پرائز نکالی, وہ بھی 2850, اور 3 دن پہلے 3825 روپے. آپ کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ یہ ہے کہ جتنا آٹا آپ کو دینا چاہیے, گندم آپ کو پرووائڈ کرنی چاہیے پیسنے کے لیے, اتنی نہیں مل رہی, یہ وجہ ہے. بہرحال کسی کو تو یہ حل نکالنا ہوگا, عوام کو جو روٹی کھانی ہے اس کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں. بہت شکریہ آپ کا چودھری یوسف صاحب, سابق چیئرمین فلاور ملز ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ تھے. یہ تھی آج کی ٹاپ سٹوری. محمد اسامہ غازی اور ٹاپ سٹوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کے غم اور نفرتوں سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.